أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ تمام تعریفیں ہیں اس بابرکت ذات کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو آج اس بابرکت دن پر اکٹھے ہو کر ایک عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس سلسلے میں النور چینل کے انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ان درخشاں ستاروں کا تذکرہ کر سکیں۔ جیسا کہ آج عید کا دن ہے، روزے عید ہے، اور خدا کی طرف سے ہم سب پر برکات نازل ہو رہی ہیں۔ اس مبارک دن پر ہماری عیدی صرف اور صرف ظہور امام ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی ذاتی دعائیں مانگیں گے اور ان کی مستجابی سے صرف ہمارے ذاتی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، اور اس وقت کائنات کا سب سے بڑے مسئلے کا حل صرف ظہور امام ہی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی کسی سے کچھ مانگے تو اس کی حیثیت دیکھ کر مانگا جائے، اور آج ہم جن کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے کھڑے ہیں وہ شخصیات ہیں کہ جن کے در پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جو معدن الرسالہ ہیں، کہ جن کی سائل کی احتیاج کے بغیر ہی وہ جان جاتے ہیں کہ سائل مانگنا کیا چاہتا ہے۔ وہ کبھی بھی سائل کی خفت سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ ہر درد کی دوا انہی کی بارگاہ میں ہے، ہر مرض کو شفا انہی کی بارگاہ میں ہے۔ اور آج جس شخصیت کے تذکرے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی دقت فرمائیے تو 12 ائمہ میں 4 محمد ہیں اور 4 ہی علی ہیں۔ پروردگار نے ان کو رپیٹ کیا ہے، ان کی ترتیب میں ہمیں ریپیٹیشن نظر آتی ہے، اور ریپیٹیشن صرف ناموں میں ہی نہیں ہے، القابات میں بھی ہے، کنیت میں بھی ہے، صفات میں بھی ہے، ان کے کردار میں بھی ہے، ان کے لائحہ عمل میں بھی ہے، ان کے طرز زندگی میں بھی ہے۔ جیسا کہ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر تمام انبیاء کو اور تمام ائمہ کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور انہیں گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے تو ان میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی بحث و تکرار ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا ہدف ایک ہے۔ یہ تمام نوری شخصیات جو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اس زمین پر اتری ہیں، وہ سب ایک ہدف لے کر آئی ہیں، میرے اور آپ کی اصلاح۔ اور آج جیسا کہ النور چینل نے ہمیں اس شخصیت پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، تو سب سے زیادہ مشہور نام، مشہور لقب جو امام کے لیے، 10ویں امام کے لیے لیا جاتا ہے، وہ لفظ نقی ہے۔ نقی ایک ایسے جوہر کو کہا جاتا ہے کہ جب جوہری اسے تمام ناخالص اشیاء سے پاک کر کے تیار کرتا ہے اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس وقت اس جوہر کو نقی کہا جاتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اپنے اس جوہر کو تمام امپیورٹیز سے پیوریفائی کر کے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے زمین پر اتارا ہے۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کے جو ہادی ہیں وہ معجزات دکھاتے بھی رہے ہیں اور معجزات دکھا بھی رہے ہیں۔ ہم خوش قسمت ترین قوم ہیں۔ اور اگر ہم ان امام کا زندگی کو دیکھا جائے تو ان امام نے تقریباً 6 خلفاء کے دور کو دیکھا ہے، اور انتہائی سخت دور، عباسیوں کا انتہائی سخت دور امام نے گزارا ہے، اور ان کی امامت کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 33 سال ہے۔ 7 سے 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے تھے۔ ایک بار عباسی خلیفہ نے ایک نقاش کو بلایا اور اس سے ایک نگینہ عطا کیا کہ یہ نگینہ بہت خاص اور بہت قیمتی ہے، تم لے جاؤ اور اس پر میرا نام نقش کر کے لے آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے وارث کو بھی حکومت دوں، یہ نگینہ میں اسے تحفے کے طور پر پیش کروں۔ اب جب وہ نقاش اس نگینے کو لے کر اپنے گھر آیا اور اس نے بہت اسے سنبھال کے رکھا کہ ابھی میں کچھ دیر میں اس پہ کام شروع کروں گا، اتنے میں حادثاتی طور پر اس کے بچوں میں سے کسی ایک بچے کے ہاتھ وہ نگینہ لگ گیا اور وہ زمین پر ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب نقاش بہت پریشان ہے کہ عباسی خلیفہ کے چونکہ ظلم کی داستانیں تو بہت پہلے سے رقم ہو چکی تھیں، وہ بہت خوفزدہ ہے، ڈر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مارا نہ گیا تو کم از کم ساری زندگی تو قید خانے میں ضرور گزار دوں گا۔ بادشاہ نے نہ جانے کس ملک سے اس نگینے کو منگوایا ہے اپنا نام اس میں نقش کروانے کے لیے۔ اب وہ بہت پریشانی میں ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے امام علی نقی کا خیال آتا ہے۔ وہ اگلے دن
امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سارا ماجرا امام کے سامنے پیش کرتا ہے. امام اسے کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بس جب تمہیں بادشاہ وقت اپنے دربار میں بلائے اس نگینے کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو تم گھر سے نکلتے ہوئے صرف میرا نام زبان پہ لے لینا، مجھ سے توسل کرنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور جیسے ہی نقاش عباسی خلیفہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ نقاش اپنی کوئی توجیہ پیش کرتا کہ پتھر کیسے ٹوٹ گیا، پتھر کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، اس سے پہلے ہی جو عباسی خلیفہ ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹوں میں اس بات کو چھیڑا کہ میں نے ایک نگینہ منگوایا ہے اور اس پہ اپنا نام نقش ہونے کے لیے دیا ہے اور میں اپنے ایک بیٹے کو وہ تحفہ تم دوں گا، تو میرے دونوں بیٹے جھگڑنے لگے. اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس پتھر کو 2 ٹکڑے کر دو اور اس دونوں ٹکڑوں کے اوپر میرے نام درج کر دو تاکہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو وہ پتھر تحفتاً دے سکوں. یعنی آپ دیکھیے کہ صرف امام کے نام لینے کی عظمت کیا ہے کہ جان پہ بنی ہوئی بات پوری نہیں ہو سکی، جان بخشی ہو گئی ہے. میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ جب بھی کسی مشکل مرحلے کے طور پر مرحلہ سامنے آئے تو صرف امام کا نام ہی کافی ہے. امام کا قول ہے کہ دنیا ایک بازار ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ کو نقصان ہوتا ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں کی ہی چیزوں سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور آج یہ تصور عام ہے کہ اگر آپ آخرت میں فائدہ چاہتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، مصلے پہ بیٹھ جائیں، مسجد میں آ جائیں اور بس مسجد ہی میں رہ جائیں تاکہ بات کھول لیں اور سارا ٹائم عبادات میں مناجات میں گزار دیں. لیکن وہ بقول شاعر ہے نا کہ تسبیح کہتی ہے فقط مجھ سے ذرا خود کو بھی تو پھیر. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے کہ دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے نکل کر سائڈ پہ ہو جائیں تو آپ کی آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. بالکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس پروردگار کی بندگی کی جائے. جہاں کوئی گناہ کرنے کا امکان ہی نہیں ہے وہاں آپ نے گناہ نہیں کیا تو کیا کمال کیا. جہاں کہیں پہ بھی لغزش کا خدشہ ہی نہیں ہے وہاں اگر آپ سالم کھڑے رہے تو آپ نے کیا کمال کیا ہے. دنیا کے بازار میں ہر بیوپار آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. کبھی وہ بیوپار آپ کی اولاد ہے، والدین ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں، کاروبار ہیں، خواہشات ہیں، اثاثے ہیں، مال و دولت ہے، ہر کوئی آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لیکن کمال تو یہی ہے کہ ان سب کی کھینچا تانی کے بیچ میں توازن برقرار رکھنا. اور امام اس قول کے ذریعے ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو امام نے سمجھا دی ہے اس قول میں کہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، 0% چانسز ہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا. اپنا سودا کسی اور بیوپار سے کرنے کی بجائے پروردگار سے کر لینا. یہ وہ کاروبار ہے کہ جس میں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. جناب داؤد کو پروردگار نے بتایا کہ ایک مستور ہے کہ جس سے جنت میں تمہاری ہمسائیگی عطا کی گئی ہے. جناب داؤد کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں جا کے اس سے ملوں کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہے، کیونکہ ایک عام شخص کا نبی کا ہمسایہ ہونا کمال بات ہے. جب جناب داؤد اس شخص کے پاس، اس مستور کے پاس پہنچے اور اس سے اس کے معاملات کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو جناب داؤد نے دیکھا کہ کچھ خاص نہیں ہے، کوئی خاص بات ایسی نہیں ہے اس کی زندگی میں کہ اسے ایک نبی کی ہمسائیگی عطا کر دی جائے. جب جناب داؤد علیہ السلام نے اس سے تذکرہ کرتے رہے اور تو اس کو بتایا کہ خدا نے تمہیں میری ہمسائیگی میں رکھا ہے آخرت میں، تمہارے کاموں میں ایسا کیا ہے، تمہیں خود کیا لگتا ہے؟ اس مستور نے جواب دیا کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں میں اسے خدا کے سپرد کر دیتی ہوں اور خدا سے اچھا گمان رکھتی ہوں، خدا سے کبھی بھی بدگمانی نہیں کرتی. آپ دقت کیجئے کہ صرف ایک اچھا گمان خدا کے بارے میں، صرف پر امید ہونا آپ کو ایک نبی کی ہمسائیگی تک لے جاتا ہے. اگر خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دوں گا تو یقین رکھیے کہ وہ خدا توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے گا.
بلکہ ہمیں اپنے بارے میں تو شاید ہم پھر یہ احساس کر لیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ہمیں دوسروں کی پریشانی زیادہ رہتی ہے کہ وہ یہ غلط کام کرتا ہے، اس نے فلاں غلط کام کر دیا، فلاں غلط، اب خدا اسے کیسے معاف کرے گا؟ یہ خدا کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. خدا کے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہ ہو کہ خدا اتنے گناہ گار لوگوں کو کیسے معاف کرے گا. وہ خدا ضرور ضرور معاف کرے گا. اب دیکھیں، ہم امام کی زندگی پہ بات کر رہے ہیں. امام نے انتہائی سخت ترین دور دیکھا ہے، انتہائی حسد کا، کینے کا، بغض کا. ہمیشہ امام کو کسی نہ کسی طرح ان کی اہانت کرنے کی کوششیں کی جانے لگی ہیں. عباسیوں کو جیسے ہی یہ جو خصوصاً متوکل ہے، اس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے امام کو. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ مجھے امام سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس نے امام کو مدینہ سے شفٹ کروا کے بغداد بلانا چاہا. بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایک شہر آباد کیا جس سے سرہ مرہ کہا گیا، یعنی جو بھی اسے دیکھا، جس نے بھی اس کو دیکھا وہ خوش ہوا، جو بعد میں زبان کی تبدیلیوں کے ساتھ سامرہ کہلانے لگ گیا. یہاں پہ امام کو لایا گیا اور امام کی زری بھی اسی شہر میں موجود ہے. اتنی سختیوں کے باوجود بھی امام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ راہ خدا میں جو قدم اٹھائے گئے ہیں انہیں رکنا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں. جو آپ نے عمل خدا کے بارگاہ میں کرنے ہیں، جن اعمال کو آپ نے خدا کے سپرد کر دیا ہے، ان اعمال کو رکنا نہیں چاہیے اور ان سے ہمیشہ ہمیشہ بہت اچھی امید رکھیے. امام نے جو اپنی زندگی میں سب سے پرومیننٹ سٹیپ اٹھایا ہے، جو کہ آج کے مومن کو، آج کے مسلمان کو بھی ضرور اٹھانا چاہیے، وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیزائن دا نیٹورکس. امام نے تمام شہروں میں اپنے وکلا کا جال بچھا دیا. ہمدان میں، یمن میں، مصر میں، بصرہ میں، حجاز میں، مدینہ میں، ہر جگہ، کوفہ میں، ہر جگہ اپنے وکلا کو منتخب کیا. کیوں؟ تاکہ ایک رابطہ برقرار رہ سکے، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ رابطے میں. حالانکہ امام نے وہ دور دیکھا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جاسوس موجود تھے. جب امام کے ساتھ چلنے والا کوئی شخص امام سے بات کرنا چاہتا تھا تو امام روک دیتے تھے کہ خبردار، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ میرے کہے ہوئے یا تمہارے کہے ہوئے کوئی ایک لفظ تمہارا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر سکتا ہے. اس دور میں بھی امام نے نیٹ ورکس ڈیولپ کیے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے رابطے کو برقرار کیا، وکلا کے ذریعے اپنے آپ سے لوگوں کا رابطہ برقرار رکھا. کیوں؟ کیونکہ امام غیبت کا زمینہ ہموار کرنا چاہتے تھے. امام جانتے تھے کہ بہت کم عرصہ رہ گیا ہے ہم آئمہ کا اپنے شیعوں کے درمیان رہنے کا، اور یہ وہ بہترین وقت ہے کہ جب شیعوں کو گائیڈ لائنز دی جائیں کہ جب بظاہر امام ان کے سامنے نہیں ہوتے تو انہوں نے اپنی کمیونٹی سروسز کو کیسے پرولونگ کرنا ہوتا ہے، کیسے رن کرنا ہوتا ہے. اس نیٹ ورک نے اگلے کچھ ادوار میں بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. امام کی طرف سے ہمارے پاس 2 سندیں جو آئی ہیں، ان میں سے ایک زیارت جامع کبیرہ ہے اور دوسری عید غدیر پر جو امام علی کی زیارت ہے، جسے زیارت غدیر بھی کہا جاتا ہے. یہ زیارت تقریباً 20 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں امام نے 37 قرآنی آیات کا تذکرہ کیا ہے. اور آخر میں ایک واقعہ امام کی عظمت کے لیے کہ ایک شخص جس کا نام عمارہ ابن زید ہے، چونکہ میرا نام بھی عمارہ ہے تو مجھے یہ روایت بہت کلک کی کہ وہ ہیں مرد لیکن ان کا نام عمارہ ہے. چونکہ عمارہ ایک خاتون کا نام ہے لیکن ان کا مرد ہوتے ہوئے بھی نام عمارہ ابن زید ہے. وہ امام کی بارگاہ میں آیا اور امام سے پوچھا کہ امام، کیا آپ کا جنت میں آنا جانا ہوتا ہے؟ حالانکہ دیکھیے، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے خدا کی اطاعت کر لی اور خدا سے اچھا گمان کر لیا. وہ جگہ میرے اور آپ کے لیے جنت ہے. امام چشم زدن میں جنت گئے اور وہاں سے ایک پرندہ اپنے ہاتھ پہ اٹھا لائے. اور وہ پرندہ کیا ہے؟ وہ سونے کا پرندہ ہے. ایک اسٹیچو نہیں بنا، سونا ہے. سونے میں خون کی رگیں دوڑ رہی ہیں اور اس کے منہ پہ ہیرے جڑے ہوئے ہیں. اس شخص نے پوچھا کہ امام، جب سے یہ آپ کے ہاتھ پہ آیا ہے تب سے یہ کچھ نہ کچھ بولے جا رہا ہے، یہ کچھ لمحے کے لیے بھی ساکت نہیں ہوا. تو امام نے کہا ذرا غور سے سن کہ یہ کیا کہتا ہے تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ جنتیوں کا ترانہ کیا ہے. اور جب عمارہ ابن زید نے غور سے کان لگائے تو دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کا ترانہ پڑھ رہا ہے. اے خدایا، اس پاک دن کے صدقے میں
تمام محمد و آل محمد کے صدقے میں، ولایت علی کے صدقے میں ہم سب کو اس دین حقہ پر عمل کرنے کی اور انہیں اس دین حقہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام.